مزار پر سلام کرنا اسپیشلی اور دعا کرنا آپ کے نزدیک کیسا؟ شارٹ اینڈ کرسپی سا جواب چاہیے آپ سے. سلام تو آپ نے جا کے قبرستان میں کرنا ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے. مزار پر کہیں پر بھی السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین, تو آپ نے سلام کرنا ہے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے. یہ تو مسلم شریف میں دعا ہے, السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. سلام ہو جو یہاں پہ دفن ہو مومنین اور مسلمین, ہم نے بھی عنقریب مر کر اسی جگہ پر آنا ہے. صحیح. ہم تمہارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی اللہ کے حضور عافیت کی دعا کرتے ہیں. بالکل آپ جائیں, بر امام جائیں, دادا دربار پہ جائیں, وہاں جا کے آپ نے اونچی آواز سے کہنا ہے کہ سلام ہو آپ پر حضرت صاحب, ہم بھی عنقریب مر کر اسی جگہ پر آنے والے ہیں جہاں پہ آپ پہنچ چکے. صحیح. ہم اللہ کے حضور آپ کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی عافیت کا سوال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخش دے, آپ کی قبر میں کیڑے نہ پڑے, جو گناہ آپ نے چھپ چھپ کے کیے اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کرے, جو گناہ آپ لوگوں کے سامنے کرتے تھے اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کرے, اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے. یہ ساری دعائیں کریں. لیکن یہ کیا کرتے ہیں, یہ جا کہتے ہیں بابا جی تسی کچھ کرو. یہ وہ تو غلط ہے. ہاں, اصل مسئلہ یہ ہے, ہم کہتے ہیں بابے کے لیے آپ نے کچھ کرنا ہے, اس نے آپ کے لیے کچھ نہیں کرنا, آپ نے اس کے لیے دعا کرنی ہے. مطلب وسیلہ نہیں دے سکتے آپ. وسیلہ کیا دینا ہے, وسیلہ تو یہ ہے کہ آپ کسی نیک بندے سے جا کے دعا کروائیں, جو صحیح بخاری میں ہے. مطلب صاحب مزار سے آپ کچھ نہ کریں. جی صحیح بخاری میں حضرت عمر نے ہمیں عقیدہ بتا دیا, 1010 نمبر حدیث ہے, 1010 صحیح بخاری میں. اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا, اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے اور تو ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرماتا تھا. اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کر آئے. کیا نبی الاسلام دنیا میں جب چلے گئے تو ان کی بزرگی ختم ہوگی؟ نعوذ باللہ, نہیں. لیکن حضرت عمر نے جا کے قبر رسول سے جا کے دعا نہیں کروائی, نہ اللہ تعالیٰ کو نبی الاسلام کا وسیلہ پیش کیا, بلکہ کہا کہ ہم وسیلہ اختیار کرتے تھے کہ نبی الاسلام کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہوتی تھی, اب ہم چچا کو لے کے آئے, ان کی دعا سن لیں. وسیلہ ہے کسی نیک بندے سے جو دنیا میں موجود ہے, دعا کروائی جائے. حالانکہ یہ حضرت عمر وہ ہیں جن کے بارے میں صحیح مسلم میں ہے کہ ایک سفر میں جب کھانا اور پانی کم پڑ گیا تو انہوں نے کھانا اور پانی کا ایک پیالہ جمع کر کے نبی الاسلام کو دیا اور کہا یا رسول اللہ آپ برکت کی دعا کریں, آپ کی دعا کی برکت سے تو اللہ تعالیٰ تھوڑے کو زیادہ کر دیتا ہے. کیونکہ حضرت عمر نے بخاری مسلم میں آتا ہے وہ منظر دیکھا تھا کہ نبی الاسلام نے جب صلح حدیبیہ کے موقع پر پانی کے پیالے میں انگلیاں رکھی تو چشمے جاری ہوئے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ 1500 صحابہ نے پانی پیا, جانوروں کو پلایا, اپنے مشکیزیں بھی بھر لیے, تب بھی وہ پانی زیادہ تھا. اور جابر بن عبداللہ کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں, ہم 1,00,000 بھی ہوتے ہیں نا وہ پانی زیادہ تھا. اب حضرت عمر دعا کروا رہے ہیں, حضور کی دعا کی برکت سے وہ بڑھ گیا. لیکن وہی حضرت عمر حضور کی وفات کے بعد یہ نہیں کہہ رہے یا رسول اللہ قبر سے ہاتھ باہر نکالے میں پیالہ لے کے آیا ہوں, جس طرح یہ کہتے ہیں جی شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید تھا شیخ احمد رفاعی, وہ قبر رسول پہ 550 سال بعد حضور کی وفات کے حاضر ہوا اور نعت کے اشعار پڑے اور نبی الاسلام نے قبر سے ہاتھ باہر نکال دیا. 90,000 لوگوں نے منظر دیکھا جس میں عبد القادر جیلانی بھی شامل ہے. یہ جو بندیوں نے بھی لکھا, شیخ زکریا کاندلوی نے فضائل حج میں, اور بریلویوں کے فیضان سنت میں لکھا ریاض قادری صاحب نے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ مبارک سیدہ فاطمہ کے لیے تو کبھی نہیں نکلا, اما عائشہ کے لیے تو یہ ہاتھ نہیں نکلا جب وہ جمل کے لیے جا رہی تھی. یہ بعد والے کہاں سے کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ نکلا؟ یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں. اور سب سے بڑی بات وہ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی بھی منظر دیکھ رہے تھے. عبد القادر جیلانی کی بدبختی ہے کہ منظر ہی دیکھتے رہے, ہاتھ نہیں چوما انہوں نے, ان کے مرید نے چوم لیا. اس سب کچھ فراڈ ہے, جھوٹ ہے. صحابہ کرام کے زمانے میں ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا.